عشق میں تیرے صدقے میں شکر ہے کہ فائنلی نور نے اپنا منہ کھولا اور سالار کی ساری اصلیت نہ صرف انجم بلکہ تمام گھر والوں کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ انجم جب نور سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ کل رات کیا ہوا تھا تو سالار کو یہی لگتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح نور اس بار بھی اس کی حقیقت سب سے چھپا لے گی، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ نور اس لیے یہ سب نہیں کرتی کہ اس کے دل میں سالار کے لیے کوئی جگہ ہے، بلکہ نور ایسا اس لیے کرتی ہے کہ وہ اپنی پھپھو انجم کا دل نہیں دکھانا چاہتی۔ لیکن اس بار نور ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے جب سالار کی ساری حقیقت بلکہ اس کے پچھلے تمام جرائم بھی انجم کے سامنے بتاتی ہے کہ کب سالار نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی، تو انجم کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اس قدر گھٹیا کردار کا مالک ہو سکتا ہے۔ صرف انجم ہی نہیں، یہاں پر ارشما کو بھی نور کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ ارشما سالار سے محبت کرتی ہے، لیکن نور کی معصومیت دیکھ کے ارشما کا دل بھی پگھل جاتا ہے اور اسے افسوس ہوتا ہے کہ اس نے بھی نور جیسی معصوم لڑکی کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کی، وہ بھی سالار جیسے انسان کو حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال انجم سوچتی ہے کہ اگر ذوالفقار کو سالار پہ غصہ تھا تو وہ اپنی طرف سے حق بجانب تھا۔ ذوالفقار کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو شاید اپنی بیوی کو اس کے سابقہ شوہر کے ساتھ دیکھ کر اس سے بھی بری طرح سے ریئیکٹ کرتا۔ بہرحال انجم اسی وقت نور کو ذوالفقار شاہ کے پاس چھوڑ کے آنے کا فیصلہ کرتی ہے اور ساتھ ہی ذوالفقار شاہ کی غلط فہمی دور کرنے کا بھی فیصلہ کرتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ذوالفقار کا باپ تو بہت خوش ہے جب سے اس نے دیکھا کہ ذوالفقار نے نور پر گھر کے دروازے بند کر دیے۔ وہ تو ذوالفقار کو مزید نور کے خلاف بھڑکاتا ہے کہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ وہ اچھے کردار کی مالک نہیں ہے، تمہیں ہی حور سے مماثلت ہونے کی وجہ سے اس لڑکی سے عشق ہو گیا تھا۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، اب جبکہ تمہیں خود اس کی اصلیت اپنی آنکھوں سے نظر آ گئی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہ کرو، جلد سے جلد اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرو۔ اور ذوالفقار بھی اب اس پہلو پر غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ اپنے کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار پہ حور کی لگی تصویریں دیکھ کر ذوالفقار کو ایک بار پھر نور یاد آتی ہے، تو وہ حور کی تصویروں پر ہی اپنا غصہ اتارتے ہوئے ایک بڑی تصویر اٹھا کے زمین پر دے مارتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، نہ تم مجھے چھوڑ کے جاتی، نہ ہی میں نور میں تمہاری پرچھائی کی تلاش کرتا۔ اسی غصے میں ذوالفقار حور کی تمام تصویریں اپنے کمرے سے ہٹا کے اسی کمرے میں لگوا دیتا ہے جس کمرے میں ذوالفقار کی وہ تمام پسندیدہ چیزیں موجود ہیں جن میں کبھی کوئی نقص آیا تھا۔ خیر، اب دوسری طرف انجم اسی دوران میں نور کو لے کے جب ذوالفقار کے گھر پہنچتی ہے تو ذوالفقار سے کہتی ہے کہ کیا اسی دن کے لیے نور کا ہاتھ مجھ سے مانگا تھا؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی نور کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دو گے اور ہمیشہ اسے خوش رکھو گے، لیکن آج تمہاری وجہ سے نور کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب لگتا یہی ہے کہ یہاں پر انجم نے اپنے بیٹے سالار مرتضیٰ کی حرکتوں پہ شاید پردہ ہی ڈالا ہوگا۔ ذوالفقار کو شاید کھل کے نہیں بتایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا وہ سب جھوٹ تھا اور اس میں سراسر قصور میرے اپنے بیٹے کا تھا، کیونکہ ذوالفقار یہ تو کہہ دیتا ہے کہ نور یہاں رہ سکتی ہے لیکن میری ایک شرط ہے کہ یہ آج کے بعد یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، لیکن ہوتا نور سے ناراض ہی ہے۔ خیر، انجم نور کو وہاں چھوڑ کے جب واپس چلی جاتی ہے تو ذوالفقار کا باپ افتخار ذوالفقار کے اس فیصلے پہ بہت غصہ کرتا ہے اور ذوالفقار کو یاد دلاتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ اب تم نور کو اپنی زندگی سے نکال دو گے، تو تم نے اس لڑکی کو واپس اس گھر میں رہنے کی اجازت کیسے دی؟ جبکہ ذوالفقار کہتا ہے کہ یہ اس گھر میں تو رہے گی لیکن اس کمرے میں رہے گی جہاں پر میری تمام پسندیدہ چیزیں موجود ہیں جن میں کوئی نقص ہے، اور اب نور میں بھی چونکہ نقص آ چکا ہے تو یہ اس گھر میں تو رہے گی لیکن میری بیوی کی حیثیت سے نہیں، صرف میری پسندیدہ چیز کی حیثیت سے۔ اور یہاں پر جناب جو ہونے والا ہے وہ تو بہت ہی ایموشنل ہے، کیونکہ جیسے ہی ذوالفقار نور کو اس کمرے میں بند کرتا ہے، نور کمرے میں ارد گرد کی چیزوں کا جائزہ لیتی ہے اور سامنے دیوار پہ لگی لڑکی کی تصویریں دیکھ کر نور چونک اٹھتی ہے۔ ہو بہو نور کی ہم شکل لڑکی، تو یہ تھی حور، ذوالفقار کی بیوی۔ اور پھر نور وہاں پر پڑی حور کی جب تمام پکچرز دیکھتی ہے تو اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حور کوئی اور نہیں بلکہ وہی ٹوئن سسٹر ہے جس سے ملنے کے لیے نور اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا
کہ وہ اب اس زندگی میں تو کبھی اپنی اس ٹوین سسٹر سے مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے شوہر ذوالفقار کے غصے نے اس کی جان لے لی۔ خیر، اب دوسری طرف افتخار شاہ سوچتا ہے کہ چلو ذوالفقار نے بے شک نور کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن اتنا تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ اب نور ذوالفقار کے دل میں نہیں رہتی، بلکہ ذوالفقار کے دل سے تو حور بھی اتر چکی ہے، کیونکہ اب اس کی تصویریں بھی ذوالفقار کے بیڈ روم میں نہیں رہیں۔ تبھی افتخار موقع دیکھتے ہوئے ماریا کو یہ سب بتا دیتا ہے کہ موقع اچھا ہے، اگر تم چاہو تو ذوالفقار کے دل میں جگہ بنا سکتی ہو اور اسے اپنی طرف مائل کر سکتی ہو۔ ماریا ذوالفقار کو پتہ نہیں کیا بہانہ کر کے بلاتی ہے، بہرحال ذوالفقار، جسے ماریا سے شدید نفرت ہے، لیکن اس بار اس سے ملنے چلا جاتا ہے۔ اور ماریا کے لیے یہ سب بہت سرپرائزنگ ہوتا ہے، کیونکہ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید ایک بار پھر ذوالفقار کی نفرت کا یا ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماریا تو بہت خوش ہوتی ہے اور ذوالفقار سے کہتی ہے کہ تمہارا میرے لیے پازیٹیولی آنا مجھے بہت اچھا لگا، لیکن لگتا یہی ہے کہ ذوالفقار ماریا کی غلط فہمی دور کر دے گا کہ ٹھیک ہے، تمہارے بلانے پر میں آ تو گیا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ کسی نئے رشتے کی شروعات ہے، کیونکہ نہ میں کل تم سے محبت کرتا تھا، نہ آج کرتا ہوں، اور نہ کبھی کروں گا، اور نہ ہی تمہیں کبھی اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ بہرحال پورا دن باہر گزارنے کے بعد جب ذوالفقار گھر داخل ہوتا ہے تو اسے اچانک یاد آتا ہے کہ اس نے تو نور کو اسی کمرے میں بند کیا تھا۔ نور سے لاکھ نفرت کے باوجود بھی اسے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھولتا ہے تو نور، جو اپنی بہن حور کی تصویر سے لپٹ کر رو رہی ہوتی ہے، ذوالفقار یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن نور ذوالفقار کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر جیسے غصے سے پھٹ پڑتی ہے کہ یہ ہے تمہاری محبت کی اصلیت ذوالفقار شاہ، جس طرح تم نے مجھے اس کمرے میں قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، یقیناً میری بہن کے ساتھ بھی یہی سب کیا ہوگا۔ کتنا برداشت کیا ہوگا نا میری معصوم بہن نے، اور تمہارے غصے کی وجہ سے ایک دن اس کی جان چلی گئی۔ ذوالفقار کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ جو وہ سن رہا ہے وہ سچ ہے، اس لیے دوبارہ پوچھتا ہے، کیا کہا تمہاری بہن نے؟ جس پہ نور کہتی ہے کہ ہاں، حور میری جڑواں بہن ہے۔ اب یہاں پر ذوالفقار شاہ کو یہ تو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ آخر وہ نور کی طرف کیوں کھنچتا چلا جاتا تھا، کیونکہ نور کی صرف شکل حور جیسی نہیں تھی، بلکہ نور تو حور کی ہی پرچھائی تھی۔ بہرحال ابھی بھی ذوالفقار کے دل سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ نور نے میرے ساتھ رشتے میں بے وفائی کی، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اپنے سابقہ شوہر سے تعلقات رکھے۔ اور ناظرین، لگتا یہی ہے کہ سالار کی یہ اصلیت اب ارشما ہی ذوالفقار کو شاید بتائے۔ ہو سکتا ہے اس دن اس نے پوری ویڈیو ہی ریکارڈ کی ہو، لیکن ذوالفقار کو صرف ایک حصہ بھیجا ہو جس میں سالار نور سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے جب نور نے سالار کی اچھی خاصی انسلٹ کی تھی اور اسے دوبارہ اپنے راستے میں آنے سے منع کیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ میں ذوالفقار شاہ کے نکاح میں ہوں اور میں صرف اسی سے محبت کرتی ہوں، اگر ارشما ایسا کر دے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی، اس طرح سے ذوالفقار شاہ کے دل میں نور کے لیے جو شکوک و شبہات ہیں جلد ہی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ غلط فہمی کسی اور طرح سے دور ہو۔ بہرحال ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ جس رشتے میں شک آ جائے اور بار بار شک آتا رہے، اس رشتے کا ایک ہی بار میں ختم ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔